السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، بہنوں، سب کو منصف عوان کا، قانونی ٹی وی کا، پاکستان جسٹس پارٹی کا اتنا بڑا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ آج میں ایسے ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا تو کہیں جناب لکھا ہوا تھا، کسی چینل پہ پروگرام چل رہا تھا ڈالر کی اونچی اڑان۔ پھر ادھر جناب ایک اور چینل چلایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ جی پٹرول کی ہائی قیمت۔ پھر تیسرا چینل چلایا تو مہنگائی اور آٹے کی حال دہائی۔ یار کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، بالکل معذرت کرتا ہوں۔ ایک منٹ ذرا یہ ٹی وی میں بند کر دوں۔ تو میں جناب آپ سے بہت معذرت کرتا ہوں کہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہے۔ کیا کریں، سارے ٹی وی چینل یہی لگا کے اور ان کو اپنی پرانی کیسٹیں یاد کرواتے ہیں کہ جب ابھی وہ لگا ہوا تھا کہ جناب جب پٹرول مہنگا ہوتا تھا تو عمران خان کیا کہتا تھا، وزیر اعظم چور ہے۔ پھر جب جناب کوئی ڈالر مہنگا ہوتا تھا وزیر اعظم کیا کہتا تھا، جب کوئی بھی مہنگائی ہوتی تھی، آٹا، دال، چینی، تو آج وہی سارے ان کو سنا رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اینج کوئی انہیں مڑ جانا ہے۔ یہ میڈیا والے بار بار عمران کی تصویر والا وہ دکھا رہے تھے، میڈیا اتھارٹی، کہ جی میڈیا پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور عمران نے وہی لگا دی ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ اینج کوئی انہیں مڑ جانا ہے، اس کو کوئی اپنی باتوں کا پاس ہے کہ بھئی میں ماضی میں کیا کہتا رہا ہوں؟ بھئی اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ اس کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ رات کو میں نے کیا بات کہی تھی اور صبح کیا کہی تھی۔ آپ نے وہ ایک اسمبلی دیکھی جس میں کوئی 7 ارب روپے کا یا کتنا مسئلہ تھا، عمران نے رات کو سائن کر دیے، صبح اٹھ کے کہتا ہے جی میں تے سائن ہی نہیں سن کیتے۔ اوے میرے خدایا، کتنا مذاق اڑا تھا۔ اور ابھی کل پھر انٹرویو، میرا ٹاپک ہے فواد چودھری اور اعظم سواتی، انشاءاللہ تعالیٰ نااہل ہونے والے ہیں، اس کے اوپر بھی آتا ہوں میں۔ اور ابھی رات انٹرویو کہہ رہا تھا کہ مجھے جی وہ جو بائیڈن جو ہے امریکہ کا صدر ہے وہ بڑا مصروف ہے، مجھے فون اب وہ اس نے ابھی تک نہیں کیا۔ سر جی آپ کو کوئی فون بھی نہیں کرے گا، عمران بھائی مانی، آپ کو کوئی فون نہیں کرے گا، آپ ناقابل اعتبار ہیں۔ ایک عربی کا لفظ ہے ساکت الاعتبار، جس کا اعتبار اٹھ جائے اس کو کہتے ہیں ساکت الاعتبار۔ آپ کے اوپر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ترکی کے صدر کو اور ملیشیا کے صدر مہاتیر محمد کو کہا کہ یار اسلامی چینل ہونا چاہیے اور یہ ہے وہ ہے اور ہم بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم ہے تو یہ صحیح بات کر رہا ہوگا۔ انہوں نے ادھر جناب کوالالمپور میں، ملیشیا میں ایک میٹنگ بلا لی اور بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے، یہ وہ سب جی تیار ہو گیا۔ مہاتیر محمد بھی پہنچ گیا اور ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردوان بھی پہنچے، اور آخری گھنٹے میں عمران خان نے انکار کر دیا، کہتا جی میں نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، وزیر اعظم ہیں آپ؟ انہوں نے کہا نہیں جی بس میری مجبوری۔ انہوں نے کہا ہم نے تو یہ سارے پوسٹر لگا دیے میڈیا پہ، ہر چیز، 1 گھنٹہ کانفرنس کا ہونے والا ہے اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ تو جناب انکار کر دیا، کہتے جی میرے اوپر دباؤ آ گیا تھا سعودی عرب کا۔ انہوں نے کہا جی تیسری دنیا کی یہ طاقت اسلامی دنیا میں جو نئی طاقت جو ہے نہ بنے، انکار کر دیا۔ وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا یار کیسے بندے سے ہم نے بات کر لی ہے۔ تو جناب ایسے بندے کو کون فون کرے گا؟ کہتے ہیں جی یہ امریکہ کا فون کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ فون آئے، تو وہاں سے فون نہیں آ رہا، اور مودی کو یہ فون کر رہا ہے تو مودی فون نہیں اٹھا رہا۔ سبحان اللہ، یار کیسا وزیر اعظم ہمیں ملا ہے، کیسا وزیر اعظم ملا ہے۔ آپ یقین کریں جب یہ عمران خان چلا جائے گا نا، آپ کو ایسے ایسے قصے ملیں گے، ایسی ایسی کہانی کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ وزیر اعظم رہا تھا۔ سوچیں گے آپ کہ یار یہ وزیر اعظم رہا تھا۔
اس کے اندر تو فلاں خامی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے۔ یہ کیسے صادق اور امین اور وزیر اعظم بن گیا ہے؟ آپ لوگ حیران ہوں گے، حیران، اور حیران ہونے کے وقت دور نہیں ہے، یہی سال 2 سال کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے یار اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ شخص وزیر اعظم رہا ہے، اور اس شخص کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ او مائی گاڈ، ایک ایک چیز کے اوپر آپ سر پیٹ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا تھا؟ آپ کہیں گے ہم شاید کوئی خواب دیکھ رہے تھے، یہ 2-3 سال خواب میں گزرے ہیں، آپ کو ایسے لگے گا، کیونکہ جب اس کے کرتوت سب کو پتہ ہے، صرف جناب نکے دے ابے نو نہیں پتہ، باقی سب نو پتہ ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، اور صرف اس پھول نو نہیں پتہ، ایک پھول نو پوری جڑی ساری کہانی ہے سارے باغ نو پتہ ہے، ایک پھول نو نہیں وچ پتہ جڑا باغ دے وچ ایک پھول لگا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ہائے ہائے، پڑھ لو ریحام خان کی کتاب، آپ کو جناب دن میں تارے نظر آئیں گے۔ اب تو چونکہ میڈیا پابند ہے، آپ کوئی چیز اس کے اوپر بیان کر نہیں سکتے۔ یہ سول مارشل لا لگا ہوا ہے، میڈیا کے اوپر مارشل لا لگا ہوا ہے، عدلیہ کے اوپر مارشل لا لگا ہوا ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کی تقریریں نکال کے دیکھ لیں، یہ حالات ہے۔ تو آج جناب آپ کو تھوڑی سی یہ خوشخبری سنانی تھی۔ میں نے کہا نا ٹی وی کے اوپر کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، یہ خوشخبری ہے کہ آج باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فواد چودھری اور اعظم سواستی کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس دن تو یہ فیصلہ ہوا نا کہ نوٹس جاری کریں گے، کر دیا ہے، اور رانا ثناءاللہ نے اور مسلم لیگ نون نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے۔ یہ صادق اور امین نہیں رہے، آئین کے 62 اور 63 کے اوپر پورے نہیں اترتے، کیونکہ ایک نے کہا ہے کہ جی انہوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں الیکشن کمیشن نے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اور بھائی وہ سپریم کورٹ کے برابر کا ادارہ ہے، انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے سپریم کورٹ ہے نا، انڈیپینڈنٹ ادارہ۔ انڈیپینڈنٹ کو ذرا انورٹڈ کامات میں لکھ لیں، انڈیپینڈنٹ۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ سپریم کورٹ آزاد ادارہ ہے؟ سوالیہ نشان۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہیں۔ بھائی اتنے بڑے ادارے کو آپ نے بدنام کیا ہے تو ان ثبوت کڈو ثبوت۔ اور دوسرا، فواد چودھری نے کہا ہے کہ جناب عالی آپ غیر جانبدار نہیں رہے، آپ اپوزیشن کے ساتھی ہیں، اور آپ استعفیٰ دے کے سیاست کریں، یہ بھی ثابت کریں کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ راجہ سکندر کو جرت دے، میں کہتا ہوں کاش وہ فارن فنڈنگ والا کیس کا فیصلہ بھی کر کے جائے۔ یہ نوٹس جاری ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس کا جواب دینا ہے، اور جواب اگر تسلی بخش نہیں ہوگا تو اعظم سواتی بھی فارغ اور فواد چودھری بھی فارغ۔ ویسے تو یہ ساری حکومت ہی فارغ ہے یار، 2 وزیروں کی کیا بات ہے، ساری حکومت ہی فارغ ہے۔ اسد عمر کو دیکھ لو، مراد سعید کو دیکھ لو، ہائے ہائے ہائے، کس کس کا نام لیں گے یار۔ دیکھا جو پلٹ کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اور اب جناب عمران خان 2 دن کی چھٹی پہ سمجھ لیں تاجکستان چلے گئے ہیں، پٹرول کا بم گرا کے، ڈیزل کا بم گرا کے، لیوی، یہ پٹرول اور ڈیزل کے بعد لیوی کے اوپر بھی 3.5 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
ہر چیز مہنگی. آج مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا, میں آخری وہ دلچسپ بات ہے وہ لازمی کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے جی ایک رکشے والا جو مجھ سے 150 روپے لیتا تھا نا ایک جگہ کا, وہ ایک جگہ طے شدہ ہے, جیسے ہمارا ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ جائیں تو 50 روپے رکشے والا لیتا ہے. تو اس نے کہا جی وہ وہاں سے 100 روپے لیتا تھا, آج میں نے گیا تو کہتا ہے جی 150. تو اس نے کہا جی پیٹرول تو 5 روپے لیٹر بڑھا ہے, آپ 150 کس طرح؟ انہوں نے کہا جی خالی پیٹرول نہیں نا ودیا, ہر چیز بڑھ گئی ہے. اور کہتا ہے جی ایک اس نے بندے نے مجھے سنایا, میاں پرویز صاحب نے شاید, اس نے کہا جی آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں. ایک پٹھان ہے ادھر KPK کا, وہ عمران خان کی تعریفیں کرتا ہے. تو اس نے یہ آج اس نے کہا ہے کہ عمران خان بڑا برا بندہ ہے. اس نے کہا خان صاحب تم تو اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہو. کہتا ہے کھوچا جو نسوار 10 روپے کا تھا وہ بھی اب 20 روپے کا ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ باہر نکلیں گے, نکلنا بھی چاہیے, مہنگائی کے خلاف نکلیں. سر جی ابھی آپ باقی چیزوں کا کریں نا, جیسے ابھی آج کل چل رہا ہے کہ جناب آپ 18 سال سے کم عمر ہیں تو اسلام نہیں قبول کر سکتے, کوئی پیرنٹس, ورنہ پیرنٹس کو پوچھا جائے گا. عام بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا, اس کو بھی سیشن کورٹ میں عدالت میں دھکے کھا کے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا. اور یہ وہ خاتم النبیین, یہ وہ ساری باتیں ہیں سر جی, بہت ساری باتیں ہیں, معیشت اور یہ وہ بڑی باتیں ہیں. لیکن آج نواز شریف صاحب نے بھی بڑی زبردست باتیں کی ہیں, جو میں نے کل ویڈیو بنائی ہے نا ایک موٹر وے پہ, کہ عمران جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے. اسی کے اوپر آج نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے کہ عمران خان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے. ہاں جی, پیٹرول بھی سونا بن گیا, ڈالر بھی سونا بن گیا, آٹا بھی سونا بن گیا, چینی بھی سونا بن گئی, کھاد بھی سونا بن گئی, اور سونا تو پھر ڈبل سونا بن گیا. یہ آج نواز شریف صاحب نے تقریر کی ہے, کل اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی, اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا جو نواز شریف اور مریم نواز کی آج تقریر ہے اس کے اوپر بناؤں گا. فی الحال یہ ہے تھوڑی سی خوشی کی بات کہ فواد چودھری اور اعظم سواتی کی چھٹی ہونے والی ہے. وہ بندہ ڈٹ گیا ہے, اس کو ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ادھر سے فون ہو رہے ہیں, اس کو یہ بھی فون ہو رہا تھا کہ آپ نوٹس نہ جاری کریں. اس نے کہا نہیں میں نوٹس جاری کروں گا. اس نے کر دیے ہیں. راجہ سکندر صاحب جو ہے نا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, اور سیاسی پارٹیاں اس کو انکریج کریں, اس کو تنہا نہ چھوڑیں. علامتی ایک اس کے حق میں علامتی ایک چھوٹا سا جلوس جلسہ یا ایک پروگرام کریں راجہ سکندر کے حق میں.